جی آیت 88۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پس لما جب داخل ہوئے علیہ پر ہی اس قالوا کہا انہوں نے یا ایھا اے العزیز عزیز مسا پہنچیے نہ ہمیں اور اہلا گھر والوں کو نہ ہمارے الضر تکلیف واجئ لے کر آئے ہیں نہ ہم ببضاعہ پونجی مزجاہ حقیر سے بس اوفی پورا دے دیں لاواسنا ہمارے الکیل ماپ اور تصدق صدقہ کیجیے علیہ پر نہ ہم ان بے شک اللہ یجزی و جزا دیتا ہے المتصدقین صدقہ کرنے والوں کو۔ فابس لما جب داخل ہوئے علیہ پر ہی اس قالوا کہا انہوں نے یا ایھا اے العزیز عزیز مسا پہنچی ہے نہ ہمیں اور اہل گھر والوں کو نہ ہمارے الضر تکلیف اور جی لے کر آئے ہیں نہ ہم ببضاعہ پونجی مزجاہ حقیر سی فبس اوفی پورا دے دیں لاواسنا ہمارے الکیل ماپ اور تصدق صدقہ کیجیے علیہ پر نہ ہم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یجزی و جزا دیتا ہے المتصدقین صدقہ کرنے والوں کو۔ تو مزجات ایسی قیمت جسے خوشی سے کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ اب تیسری مرتبہ یعقوب علیہ السلام کے کہنے سے یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ مصر کی طرف آئے ہیں اور آ کر کے اپنی بے چارگی اور گھر والوں کی خستہ حالی کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ہم صحیح قیمت کا بندوبست نہیں کر سکے، جتنی بھی ہمارے پاس قیمت ہے اس کے عوض ہمیں غلہ وغیرہ دے دیں، بلکہ قیمت سے جو ہے وہ چشم پوشی کر کے ہمیں ایک اونٹ کا غلہ جو ہے وہ زیادہ بھی دے دیں، ہم پر صدقہ کر دیں، کیونکہ صدقہ کرنے والوں کو اللہ جزا دیتا ہے۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا حل کیا علم معلوم ہے تمہیں ما جو فعل کیا تم نے یوسف ساتھ یوسف کے اور اخی بھائی ہی اس کے اس جب انتم ہو تم جاہلون جاہل ناداں۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا حل کیا علم معلوم ہے تمہیں ما جو فعل کیا تم نے بیسا یوسف کے اور اخی بھائی ہی اس کے اس جب انتم تھے تم جاہلون ناداں۔ تو بھائیوں کی بے بسی دیکھ کر کے صدقے کے سوال پر یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور معاملے کو مزید طول دینے کی تاب جو ہے وہ نہیں رہی۔ اب وہ وقت آ گیا جو خواب آیا تھا نا کنویں میں جب جو ہے وہ پھینک دیا تھا، اللہ کی طرف سے جب وحی آئی تھی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ ان قریب ان کو جو ہے وہ ان کے معاملے کی خبر دو گے، ان کو جو ہے وہ اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ غلطی جو انہوں نے کی تھی اب یوسف علیہ السلام نے سوال خود ہی کر دیا کہ تمہیں پتہ ہے جو تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، اس وقت تم ناداں تھے، تو تمہاری نادانی اور بے وقوفی تھی کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ اور پھر یوسف علیہ السلام کے دوسرے جو بھائی کے ساتھ کیا ہے۔ اب یہ بہترین جو ہے وہ بات تھی کہ کوئی جو ہے وہ حالانکہ بندے کے پاس اقتدار ہو اور بندہ بدلہ لے بھی سکتا ہو پھر بھی نہ لے، اور جو کچھ کیا ہو حتیٰ کہ چور تک کہہ دیا ہو، تو یقیناً اس کی توقع جو ہے وہ ایک نبی سے ہی کی جا سکتی ہے، نبی ہی کر سکتا ہے، ورنہ عام بندہ جو ہے وہ اس طرح کی ورنہ ہمارے جیسا کوئی بھی اس طرح کا کسی کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہو تو ہم تو جو ہے وہ اس کو کسی صورت میں چھوڑنے والے نہیں۔ قالوا کہا انہوں نے کیا ان بے شک تو لانت یقیناً تو یوسف ہے۔ قال اس نے کہا انا میں یوسف اور ھذا یہ اخی میرا بھائی، قد یقیناً من احسان کیا اللہ نے علیہ پر نہ ہم، ان بے شک ہو یہ حقیقت ہے من جو یتقی ڈرتا ہے وہ یصبر وہ صبر کرتا ہے، فبس ان بے شک اللہ لا نہیں یضیع و ضائع کرتا اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کا۔ قالوا کہا انہوں نے کیا ان بے شک تو لانت یقیناً تو ہی یوسف ہے۔ قال اس نے کہا انا میں یوسف ہوں اور ھذا یہ اخی میرا بھائی، قد یقیناً من احسان کیا اللہ نے علیہ پر نہ ہم، ان بے شک ہو یہ حقیقت ہے من جو یتقی ڈرتا ہے اور یصبر صبر کرتا ہے،
فابس ان بے شک اللہ لا نہیں یضیع وہ ضائع کرتا اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کا۔ تو بھائیوں کو یہ سن کر کے جو ہے وہ بہت دھچکا لگا کہ یہ برسوں پرانی بات ہے، ہمارے سوا اس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس اجنبی سرزمین پر جو ہے وہ کون ہے جو اس کو جاننے والا ہو؟ پھر یوسف علیہ السلام کے نقوش پر غور کرتے ہوئے فوراً نتیجے پر پہنچے کہ یہ تو ہمارا وہی جو ہے وہ بھائی ہے، یوسف ہے۔ پھر حیرت اور تعجب اور دہشت کے ملے جلے جو جذبات تھے، کلمات تھے، کہنے لگے کیا واقعی تو یوسف ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب ان دو لفظوں میں یوسف علیہ السلام نے وہ ساری داستان دہرا دی جو ان بھائیوں کے ہاتھوں ان پر جو ہے وہ گزری تھی، جو پوری طرح جو ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یوسف علیہ السلام نے درگزر کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ معاف کیا۔ قالو کہا انہوں نے تاللہ اللہ کی قسم، البتہ قاضی یقیناً آثارا فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے، کہا آپ کو اللہ نے علیہ پر ناہم اور ان بے شک نہ تھے ہم لخاطئین یقیناً خطا کار۔ قالو کہا انہوں نے تاللہ اللہ کی قسم، البتہ قاضی یقیناً آثارا فوقیت دی ہے، کہا آپ کو اللہ نے علیہ پر ناہم اور ان بے شک نہ تھے ہم لخاطئین یقیناً خطا کار۔ تو یوسف علیہ السلام کی وسعت اور حوصلہ مندی دیکھیے کہ ابھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے، عذر ہی پیش کیا ہے، تو معافی مانگنے کی نوبت آنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اگلے جو الفاظ اگلی آیت کے اندر لا تثریب علیکم اليوم، یہ یقیناً بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے کہ جو صرف انبیاء علیہ السلام کو اتنا اللہ رب العالمین نے حوصلہ دیا ہوتا ہے۔ قال کہا یوسف علیہ السلام نے لا نہیں تثریب کوئی ملامت علیہ پر کم تم اليوم آج، یغفر معاف کرے اللہ لکم تمہیں، وار ہوا وہ ارحم بہت رحم کرنے والا ہے، الراحمین رحم کرنے والوں میں سے۔ قال کہا لا نہیں تثریب کوئی ملامت علیہ پر کم تم اليوم آج، یغفر معاف کرے اللہ لکم تمہیں، وار ہوا وہ ارحم بہت رحم کرنے والا، الراحمین سب رحم کرنے والوں میں سے۔ اليوم سے مراد صرف آج نہیں، یہ مطلق زمانے کے لیے ہے، یعنی آئندہ تم سے کوئی بھی اس حوالے سے بات نہیں کی جائے گی، یعنی تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے صرف انہیں معاف ہی نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین سے ان کے کہے بغیر ہی مغفرت اور رحم کی جو ہے وہ دعا بھی کر دی۔ اذهبوا تم لے جاؤ بقمیصی میری قمیص ھذا اس، فبس القوا تم ڈال دو ہو اسے علی پر وجہی چہرے ابھی میرے باپ کے، یاتی وہ ہو جائے گا بصیرہ دیکھنے والا، وَأْتُوا اور تم لے آؤ نہیں میرے پاس بِأَهْلِ اہل و عیال کو، کم اپنے اجمعین تمام، اذهبوا تم لے جاؤ بقمیصی قمیص میری ھذا اس، فبس القوا تم ڈال دو ہو اسے علی پر وجہی وجہ چہرے ابھی میرے باپ کے، یاتی وہ ہو جائے گا بصیرہ دیکھنے والا، وَأْتُوا اور تم لے آؤ نہیں میرے پاس بِأَهْلِ گھر والوں کو یا اہل و عیال کو، کم اپنے اجمعین تمام یا سب۔ تو یہ معجزہ ہے جو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے، ورنہ کسی کے چہرے پر جس کی بنائی جو ہے وہ چلی گئی ہو، اس کے چہرے پر صرف قمیص رکھنے سے آنکھیں جو ہے وہ لوٹا نہیں کرتی، لیکن یہ معجزہ ہے۔ وَلَمَّا جب فصلت جدا ہوا العیر قافلہ یعنی مصر سے، قال کہا ابو باپ نے ہم ان کے، انی بے شک میں لاجد یقیناً میں پا رہا ہوں ریحہ خوشبو یوسف کی، لو اگر لا نہ ان کے تو فندون تم مجھے بہکا ہوا کہو۔ وَلَمَّا جب فصلت جدا ہوا العیر قافلہ مصر سے، قال کہا ابو باپ ہم ان کے، انی بے شک میں لاجد یقیناً میں پا رہا ہوں ریحہ خوشبو یوسف کی، لو اگر لا نہ ہو ان کے تو فندون تم مجھے بہکا ہوا سمجھو۔ تو اس سے انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا کیا ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہی قمیص تھی کہ جو چند میل دور کنویں کے اندر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جب پڑے ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے وہ علم نہیں ہو سکا، اب ابھی قافلہ جو ہے وہ مصر سے نکلا ہی ہے تو اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنا علم
انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے اس کے مطابق ہی وہ بات کر سکتے ہیں، اتنا ہی وہ بیان کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ عالم الغیب ہوتے تو یہی اصول اسلام کی جو قمیض تھی، اگر اس وقت جو ہے وہ جو تب تو بہت کہہ لیں کہ قریب تھے، اس وقت بھی آنا شروع ہو جاتی خوشبو، لیکن نہیں آئی، کیونکہ ایک عام آدمی اور نبی کے درمیان اسی بات کا فرق ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے ان کو علم ہو جاتا ہے، اور جب وحی نہیں تو قریب ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھ پاتے۔ قالو کہا انہوں نے تاللہ اللہ کی قسم انا بے شک تو لالبتہ فی میں ضلال بھول کا اپنی القدیم پرانی۔ قالو کہا انہوں نے تاللہ اللہ کی قسم انا بے شک تو لالبتہ فی میں ضلال بھول کا اپنی القدیم پرانی۔ تو جو پوتے تھے انہوں نے بھی باپ جو ان کے باپ تھے ان والا رویہ اختیار کیا ہے۔ اب وہ الفاظ اب یہ بابا کے لیے تسلی ہے یا ملامت ہے، تو یہ ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ اس طرح کی جو ہے وہ بات جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان سے جو ہے وہ کہتے۔ ہاں یہ عذر بھی ہو سکتا ہے کہ اور یہ بے تکلفی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح ہمارے آج کل کے جو ہے وہ نوجوان اپنے والدین کے ساتھ بے تکلفی ہے، تو یہ الفاظ جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیے کہ ابا جان وہ اتنی دیر ہو چکی ہے، اب اس بات کو آپ بھول بھی جائیں، وہ کہاں اب جو ہے وہ یوسف واپس آنے والے ہیں۔ فابسلم جب ان کے جا آیا البشیر خوشخبری لانے والا، القا اس نے ڈال دی ہو اسے علی بروجہ چہرے ہو اس کے، فرتد پھر سے وہ ہو گیا بصیرہ دیکھنے والا۔ قال اس نے کہا آ کیا علم نہیں یقل میں نے کہا تھا لا واسکم تمہارے، انی بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں، من سے اللہ کی طرف ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ فابسلم جیسے ہی ان کے جا آیا البشیر خوشخبری لانے والا، القا اس نے ڈال دی ہو سے علی بروجہ ہی چہرے ہی اس کے، فرتد پھر سے وہ ہو گیا بصیرہ دیکھنے والا۔ قال اس نے کہا آ کیا علم نہیں اقل میں نے کہا تھا لا واسکم تمہارے، انی بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں، من سے اللہ کی طرف ما جو لا نہیں تعلمون تم جان۔ قالو کہا انہوں نے یا ابانا ہمارے ابا جان استغفر بخشش طلب کریں، لا واسنا ہمارے ذنوب گناہوں کی، نہ ہمارے، انا بے شک ہم کننا تھے ہم خاطئین خطا کار۔ قال کہا یعقوب علیہ السلام نے سوف ان قریب استغفر میں بخشش مانگوں گا، لا واسکم تمہارے، ربی اپنے رب سے، انا بے شک ہوا وہی الغفور بہت بخشنے والا، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ قالو کہا انہوں نے یا ابانا ہمارے ابا جان استغفر بخشش طلب کریں، لا واسنا ہمارے ذنوب گناہوں کی، نہ ہمارے، انا بے شک ہم کننا تھے ہم خاطئین خطا کار۔ قال کہا سوف ان قریب استغفر میں بخشش مانگوں گا، لا واسکم تمہارے، ربی اپنے رب سے، انا بے شک ہوا وہی الغفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو میرے پاس وحی کا علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے جو میں بات کہتا ہوں وہ وحی کے ذریعے سے ہی کہتا ہوں۔ تو فوراً انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے ہمارے گناہوں کی، یقیناً ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جو وعدہ کیا استغفار کروں گا، معافی طلب کروں گا اللہ سے، تو یقیناً یہ وعدہ انہوں نے پورا کیا ہوگا۔ فلما دخلوا علیہ پھر جب وہ داخل ہوئے اس پر، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، انہوں نے کہا اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاہ اور ہم حقیر سی پونجی لے کر کے آئے، فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، بس ہمارے لیے اس کے عوض گلے کا ماپ پورا دے دیں اور ہم پر صدقہ بھی کیجیے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذا انتم جاہلون، یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جب کہ تم ناداں تھے؟ قالوا ائنک لانت یوسف، انہوں نے کہا یقیناً واقعی تو یوسف ہے۔ قال انا یوسف وہذا اخی، اس نے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک یہ حقیقت ہے کہ جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔
قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ رحم کرنے والوں میں سے بہت رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، تم میری اس قمیص کو لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، پس اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ دیکھنے والا ہو جائے گا۔ واتونی باہلکم اجمعین، تم لے آؤ میرے پاس اپنے سب کے سب گھر والوں کو۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا تفندون، اور جب قافلہ مصر سے جدا ہوا تو ان کے باپ نے کہا بے شک میں یقیناً یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر یہ نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک تو یقیناً اپنی پرانی بھول ہی میں ہے۔ فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا اس نے وہ قمیص اس کے چہرے پر ڈال دی تو پھر سے وہ دیکھنے والا ہو گیا۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، انہوں نے کہا ہمارے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، یعقوب علیہ السلام نے کہا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت بخشنے والا